السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل مکمل طور پر حکومت جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک جو ان کا سہارا ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کس قسم کی آبزرویشن آ رہی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ریفرنس واپس ہو جائے۔ دوسری جو اجلاس بلایا تھا اس اجلاس سے وہ بھاگ گئے۔ کہا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہ میں آخری بال تک لڑتا ہوں، لیکن پہلی ہی بال کو فیس نہیں کر سکے، اور اپوزیشن کی ٹیم پوری 159 جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کھڑی رہی صبح سے شام تک۔ اب صورتحال جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ اور ان کے کتنے اراکین تھے، آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ان کے پاس کل 90 اراکین تھے، جو کہا ہے کسی نے 100 کہا ہے، لیکن اہم ترین ذرائع کے مطابق 90 اراکین تھے۔ 90 اراکین کا مطلب ہے 179 اراکین میں سے 90 اگر آپ اراکین تھے تو گویا تقریباً کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 نکال لیجئے تو تقریباً 69 کے قریب، یعنی جو ان کے پاس اراکین تھے 90 اور 79 10 یعنی 89 افراد ان کے غیر حاضر تھے۔ کہاں تھے؟ آئے نہیں تھے، بیٹھائے ہوئے تھے، وہاں نہیں تھے جہاں شو کرنا تھا۔ تو گویا وہاں پہ بھی ان کی شکست نظر آ رہی ہے۔ اب ان کے پاس 10 لاکھ کا مجمع، 10 لاکھ کے مجمع کس کے لیے بلا رہے ہیں، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جبکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کر لیا کہ میں اہم ترین لوگوں کے سامنے کہ جی میں آپ کے عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن میں سودے بازی نہیں کروں گا۔ اب سودے بازی اپوزیشن اور ادارے تو کر نہیں رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ جملہ بولنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ان کے پاس راستے کیا ہیں؟ ان کے پاس راستے تو سارے بند ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اب تو کوئی بھی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں اتنا یہ نقصان پہنچا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ترک کا پتہ شو کروں گا۔ 10 لاکھ کا مجمع بلایا ہے، اس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا، لیکن میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، دوسری طرف آپ اہم ترین جگہ پہ کہتے ہیں کہ میں سودے بازی نہیں کروں گا لیکن عہدہ چھوڑ دوں گا۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کیا کہتے ہیں اور کس چیز کا انتظار ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بتا دوں عمران خان کا، آگے بات کرنے سے پہلے، کہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی وہ جو بھی ان کو جانتا ہے، جو ان کے قریب رہا ہے، یا کم از کم جو ان کی اسٹیٹمنٹ اور ویڈیوز کو دیکھا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ طالبان کے فیور میں رہے، ہمیشہ۔ حالانکہ طالبان نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا، تحریک طالبان پاکستان نے، لیکن وہ ہمیشہ طالبان کی حمایت میں رہے۔ دوسرا، ہمیشہ وہ اداروں کے خلاف رہے، جوڈیشری، پارلیمنٹ اور فوج، تینوں کے خلاف رہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے بیانات ہیں ان کے، ایسے انڈیا میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فوج کی حمایت میں کبھی بھی نہیں ہے، جوڈیشری کی حمایت میں کبھی بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی حمایت میں کبھی بھی نہیں ہے۔ اور وہ آپ نے دیکھا، یہ تو کمپرومائزز تھا، ان کو اقتدار چاہیے تھا۔ ہی از ویری مچ گریڈی۔ ابھی یہ اقتدار کے اتنے لالچ ہے، ان کو اتنی لالچ ہے کہ یہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، ایون کہ تر لے لر لے، ایک ایک لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اتحادیوں کو جن سے کل تک ملتے نہیں تھے، جن کا فون نہیں اٹھاتے تھے، آج ان کے دروں پہ جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور اہم ترین جگہوں پر جا رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، بڑے بڑے آفرز دی جا رہی ہے، لیکن کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، ہر جگہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ تمام جگہوں پہ انہوں نے بڑی بڑی کوشش کر لی لیکن ناکام ہوگا، میسیجز بھیجے، پرسنل کانٹیکٹ کیا لیکن نہیں ملی، اور ان جگہوں پہ بھی ان کو شکست ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں تو مکمل طور پر ان کو شکست مل چکی ہے، اور یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس میں بھی تقریباً ان کو شکست ہو چکی ہے۔ تو ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ ہے اداروں کے خلاف رہا ہے۔ یہ مجمع آپ کو یاد ہے یو کے میں وہ دہراؤں گا نہیں، کیونکہ یہ میرا ادارہ ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے، کوئی ایک ادارے میں آدمی صحیح یا غلط ہو سکتا ہے،
آپ اس کو برا یا صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ یہ پاکستان کا لازم و ملزوم ادارے ہیں. ان اداروں کی رسپیکٹ اور عزت ہر پاکستانی پہ فرض ہے. آپ نے یاد ہوگا، میں دہراؤں گا نہیں، عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ چند لوگوں کو جمع کر لیں تو یہ نکل جاتا ہے. میں بولنا نہیں چاہتا، میرے الفاظ نہیں نکل رہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو 10 لاکھ کا مجمع انہوں نے بلایا ہے، کس کے لیے بلایا؟ اپوزیشن کے لیے. اپوزیشن تو 20 لاکھ کا مجمع، اگر آپ 10 لا سکتے ہیں تو وہ 20 اور 30 لا سکتے ہیں. اور اپوزیشن کو اس قسم کی کھیل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ دباؤ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ تو عوامی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. تو یہ جملہ یاد رکھتے ہوئے جو UK میں عمران خان صاحب نے بولا تھا اہم ترین ادارے کے بارے میں اور مجمع کے بارے میں کہ لوگوں کو آپ اتنے لوگوں کو نکالنے تو ان کا یہ ہو جائے گا، تو یہ ان کے لیے لا رہے ہیں. یہ آخری کھیل وہ وہاں کھیلنا چاہتے ہیں. اور آپ کے یہ جو آپ کا پرچیاں ہیں یہ جیب میں ہوتی ہیں. لیکن کیا، اور مجھے ان کے قریبی آدمی نے کہا کہ جناب ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ 1 لاکھ ادھر سے 2 لاکھ ادھر سے 3 لاکھ افراد لائیں. زیادہ تر کہاں سے لا رہے ہیں؟ KPK سے. اپنے اہم MNAs اور ان لوگوں کو لگا دیا ہے، وہ جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لاکھوں افراد نکال لیں. عمران خان ہمیشہ لاکھوں میں بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ جب ان کو بہت سپورٹ تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان عوامی تحریک کے 40-45 ہزار افراد بھی ان کے ساتھ تھے، پوری ایجنسی سپورٹ تھی، پوری طریقے سے ان کو سپورٹ تھی، اور اس وقت عوام ان کو بہت سپورٹ کر رہی تھی. اس کے باوجود ان کی PTI کی جو لاہور سے آئے تھے اسلام آباد 15-20 ہزار افراد تھے، باقی تو پاکستان عوامی تحریک کے تھے. 65 اور 70 رہے ہزار بنے تھے. وہ سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کس طرح میڈیا نے ان کو زیادہ دکھایا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو گویا یہ ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ ہمیشہ لاکھوں کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ان لاکھوں کی بات کی، پتہ نہیں کس نے ایڈوائز دیا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہہ دیا ہے یہ، اور لاکھوں کے مجمع کے لیے بھی کہہ دیا، دوسری طرف وہ ترلے اور معافی تلافی آفر بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں اور میسیجز بھیج رہے ہیں، بڑے بڑی آفرز کر رہے ہیں، لیکن ناکامی ہے ہر جگہ. اور اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے آخری میں یہ کہا کہ جی میں عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن میں دباؤ میں نہیں آؤں گا. اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ریزائن نہیں کروں گا. تو بھائی جب ریزائن نہیں کرو گے، استعفیٰ نہیں دو گے، تو عہدہ کیسے چھوڑو گے؟ عہدہ تو ایک ہی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں نا کہ آپ استعفیٰ دیں. تو پہلی والی بات آپ کی صحیح ہے، یہ چند اہم ترین لوگوں کے سامنے آپ نے یہ کہا ہے کہ جی میں عہدہ چھوڑ دوں گا لیکن میں آپ کے سودے بازی نہیں کروں گا. گویا آپ مکمل طور پر بند ہو گئے، اور اب تو آپ پر سنگین الزامات PM ہاؤس پہ لگ رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ سے، بہت فورن فنڈنگ کھل رہا ہے. آپ نے بھی بہت سارے اپنے 11 لوگوں کے اکاؤنٹس کو ڈس اون کر کے ان کو کرپٹ ظاہر کر دیا، ان کو غیر قانونی کام کرنے پہ. ایک طرف 3 آدمی ایسے ہیں جن میں سے 2 آدمی جو ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کیونکہ ان سے عمران خان غلط کام لے رہے ہیں. وہ ایک صدر پاکستان اور ایک اسپیکر. ان پہ تو آئین توڑنے کا آ گیا. یہ جو آرڈیننس نکال رہے ہیں اور جس طرح نکال رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو شٹ اپ کال دینی پڑی، صدر پاکستان سے یہ غلط کام کروا رہے ہیں، حلف توڑوا رہے ہیں. ادھر وہ اسپیکر سے آئین توڑوا رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں بڑی مصیبت ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان ان کے لیے مصیبتیں بنوا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں؟ کرنا نہیں چاہتے، کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا پریشر بھی آنے والا ہے صدر پہ کہ سائن کرو، اور آپ کو پتا ہے اسمبلی توڑنے کی سمری پہ بھی سائن کروا چکے ہیں. تو صدر کی اور آپ کے کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، اسپیکر کی ان باتوں کے بعد کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور خان صاحب کی بھی، اس لیے کہ اب خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ اب سیف پیسج میں مانگ رہے ہیں. ایک بہت اہم ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیف پیسج مانگ رہے ہیں کیونکہ اب تو کرپشن کے کیسز بھی آ رہے ہیں، فورن فنڈنگ بھی کھل رہا ہے، نام بھی باضابطہ لیا جا رہا ہے کہ جی کون کون خاتون، کون کون PM ہاؤس، کس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ، ثبوت صاحب کہاں جائیں گے.
BRT کیس ہے، مالم جبہ بھی کیس ہے، اسی طریقے سے بہت اور جو کیسز ہیں، ہرات کے جنگلات کا کیس ہے، لیز کا ہے، سوسائٹیز کا کیس ہے، بڑے کرپشن کے کیسز ہیں جو سامنے آئیں گے، اور جو پوری دنیا سے فنڈز لیا وہ بھی اب سامنے آ رہا ہے. تو کیا اس کو فیس کر سکیں گے؟ تو ظاہر ہے سیف پیسج چاہیے. اب سیف پیسج ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ تو آپ کو وقت بتائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سیف پیسج دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سیف پیسج اس وقت دیا جاتا ہے، سودے بازی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ہو. آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے، ہاں آپ 10 لاکھ کا مجمع بلا رہے ہیں تاکہ 10 لاکھ کا مجمع کھڑا ہو جائے تو پھر تو آپ بڑی بڑی سودے بازی خود کریں گے اور بڑے بڑے فیصلے کریں گے. ظاہر ہے 10 لاکھ عوام آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک الگ بات ہے. اب آئیے آپ کے ان کے کچھ لوگ، خاص طور پہ غلام سرور اور شہریار آفریدی. اب میں ان کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ پیچھے کیا کہتے ہیں. ان کے FIA میں جو میسیجز ہیں بشیر میمن کے پاس کیا ہیں، انہوں نے کس سے کیا کیا ریکویسٹ کی ہوئی ہے، یہ ایک کال کی مار ہیں یا نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم خودکش بن جائیں ان لوگوں کے لیے، اپوزیشنز کے لیے، منافقین کے لیے. بتاؤ ان کو منافقین کہہ رہے ہیں. منافقین کا مطلب ہے کہ جو وعدہ کرے وہ توڑ دے، جو بولے وہ جھوٹ بولے. تو کون ہوا منافقین؟ میں کہنا نہیں چاہتا. بہرحال آئیے، تو یہ آپ پرووک کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ میں سے کوئی ایسا سر پھرا ہو جا کے خودکش بنے اور ان کو پھوڑ دے. یہ آپ پرووک کر رہے ہیں. کل اگر ایسا ہو گیا اور پاکستان، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو اگر ایسا ہو گیا اور یہ لوگ جو ہیں وہ خودکش کے حملے سے یا کسی فائرنگ سے گئے تو یہ دو ذمہ دار ہیں. ان دو کو کی FIR بنتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، کسی نے بڑی اچھی بات کی، میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ خدا را کوئی مولوی یہ فتویٰ دے دے کہ جناب غلام سرور صاحب اور شہریار صاحب آپ کی موت حرام نہیں ہوگی، آئیے پھٹیے، تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ایسے بھاگیں گے یہ الٹا. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے غلام سرور صاحب، شہریار صاحب. اور وہ لوگ جان دیتے ہیں جو سچے اور کھرے ہوتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکلوز کر سکتے ہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک مولوی جو کسی نے کہا کہ فتویٰ دے دے کہ شہریار صاحب، غلام سرور صاحب آپ پھٹیں، آپ کی موت حرام نہیں ہوگی، آپ یقین کیجئے یہ دونوں ایسی جگہ جا کے چھپ جائیں گے جہاں سے کبھی انہوں نے جو ہے وہ مثلا چھپ جائیں گے کہ یہ کسی کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اور پھر کہیں نظر آئے تو یہی کہیں گے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے تو یہ نہیں کہا. حالانکہ ویڈیو میں ان کے اس طرح کی قائد کی باتیں موجود ہوتی ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی منع کر دیں گے. یہ ہے چیزیں. چند سیف پیسج ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہ جو 10 لاکھ کا مجمع کس کے لیے ہے یہ بھی بتا دیا. 10 لاکھ کا مجمع آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی ہمیں سمجھا دیے گا. صورتحال صرف ایک ہی نظر آتی ہے. عمران خان جو آپ نے کہا ہے آخری جملہ کہ میں عہدہ چھوڑ دوں گا لیکن کوئی سودے بازی نہیں کروں گا، یہی ایک حل ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.